السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بلاخر عظمیٰ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے، ان کی ملاقات گزشتہ روز ہو گئی۔ ان کے وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، لیکن ان کی بہن کو اجازت ملی، جس کے بعد باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق جی خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کل دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی سے ملاقات ہوئی اور ان کی ہمشیرہ سے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب خان صاحب بڑے غصے میں تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی بعد میں میڈیا سے گفتگو کروں گی میں، لیکن بعد میں خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، یعنی ان کے بہاف پہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں، انہیں تفصیل انہوں نے پوری بتائی کہ خان صاحب نے کیا کچھ کہا۔ جو کچھ خان صاحب نے کہا ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ جس طرح کی بات انہوں نے کی گئی ہے، آئین اور قانون وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے، وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والوں کو میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے لوگ میر جعفر صادق ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز اس ملک کے لیے تباکن ہیں، سہیل آفریدی کو بھی پیغام دیا ہے کہ فرنٹ فٹ پر کھیلتے رہیں۔ اس کے بعد فیصل واوڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی 9 مئی کے جو دہشت گرد ہیں وہ کے پی میں چھپے ہیں، ان سمیت سب اپنی خیر منائیں، اور سہیل آفریدی نے ہڑاوڑی کی ہوئی تو بچی کھچی سیاست بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی، فیملی ملاقاتیں سیاسی پیغام پر مشتمل رہی ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں گی، یعنی کہ اب فیملی ملاقات بھی مشکل ہوگی، کیونکہ باہر آ کر جو گفتگو کی گئی ہے یا خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ سیاسی ہے، اور سیاسی ملاقاتیں کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب معروف قانوندان ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کے علاوہ صوبیہ شاہد صاحبہ نون لیگ کی سینئر رہنما کے بی صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ صوبیہ شاہد صاحبہ، گزشتہ روز جو ملاقات کرائی گئی بالآخر کوئی ایک ماہ کے بعد صرف ان کی ایک بہن کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن مسلسل یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 7-8 مرتبہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی گئے ملاقات کرنے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب کم از کم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وکیل جو ہیں، کسی بھی ملزم ہو یا مجرم ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ ان کے وکلا سے ملاقات کرائی جائے، تو کیا معنی در پہ ہے کہ جس کی وجہ سے ملاقاتیں وکلا سے بھی نہیں کرائی جا رہی؟ شکریہ علی بھائی، آپ نے مدعو کیا پروگرام میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کا روٹین کا چل رہا تھا، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کی صبح سویرے بھی اعظم سعودی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہر ٹائم جب ان لوگوں نے فیل کیا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے تو ان کی ہو گئی تھی۔ لیکن جب ان کا نیا وزیر اعلیٰ آیا، ہاں، اس نے جو بڑکے مارے، اس نے جو زبردستی کی کہ ہم نے اڈیالہ جیل پہ جو ہے حملہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے، اور یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور میں اس کے لیے آیا ہوں عشق عمران میں، اور وہ ساری باتیں ساری قوم کو پتہ ہے، اور ان کی جو ہے وہ ریکارڈ پہ اور یوٹیوب پہ بھی ان کے جو بڑکے ہیں، تو کس طرح کہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح ریسک تو نہیں لے سکتا نا کہ ان کی ملاقاتیں کرائیں کہ ان کی کیا واردات یہ کریں گے، اور اس لیے نہیں ہوئی۔ ابھی جو کل ملاقات ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ تو بلیک میلر ہے، اب اس بات کا تو یہ سوچ بھی نہیں رہے، ابھی اور باتیں ان لوگوں نے سٹارٹ کی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں کہاں ہے اور کیا۔ یہ تو ہر انڈیا سے بھی ٹویٹیں آ رہی تھی اور افغانستان سے بھی لوگ بول رہے تھے، اور میرے خیال سے ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ بس معاملہ کچھ اور ہے، اور خود بھی یہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ یہ کم سے کم اس کی بہن نے آ کے یہ تو بتا دیا ہے نا کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے اور بہت غصے میں ہے، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا صحت مند نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے وہ بھی غصہ بھی نہیں کر سکتے، دل کا زور نہیں ہوتا نا، تو جو اس نے غصے میں اور اس میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پراپر صحت مند ہے، یعنی اور کہ بیمار آدمی جو ہے کھانے وہ کا غصہ بھی نہیں اس نے کر سکتا۔ بتا دیا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سا کھانا وہ کھا رہے ہیں، کس سے انڈے کھا رہے ہیں، وہ سارا ان کو پتہ چل گیا، اور باقی ان لوگوں نے اپنا نیا ایجنڈا بھی دے دیا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے فیلڈ مارشل کے خلاف دوبارہ اس کا مہم اسی طرح چل رہا ہے، اور پہلا اس کا جو تھا وہ باجوہ صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں وہ قوم کا باپ ہے، اور ابھی میر جعفر اور میر صادق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپنے ممبران کا ان لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ این ڈی او کے لیے گئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے میرے ساتھ میرے اس میں شامل نہیں ہے کہ وہ سوشل ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے یہ نہ صوبے کو چلانا چاہتے ہیں، نہ صوبے کو یہ آگے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ کے پی کے کی عوام جو ان کو بار بار ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ تیسری دفعہ ہے کہ اکثریت سے یہ لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے ہے، لیکن عمران خان
جو ہے وہ ان کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ اس صوبے کو ترقی بھی دینی ہے، اس صوبے کے بچوں کی مستقبل کیا ہوگا، اس کے ہمارے صوبے کے کیا حالات ہو گئے ہیں. ہر میدان میں یہ پیچھے ہم چلے گئے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں ہماری سڑکیں دیکھیں، ہمارا ایجوکیشن دیکھیں، ہمارا ہیلتھ کا دیکھیں. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 92 کا جو ورلڈ کپ ہمارے سر پہ آئے، تو کم سے کم وہ پلے گراؤنڈ بچوں کے لیے تو بنا لیتے نا. وہ ابھی تک جو ان لوگوں نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کا ایک ایجنڈا تھا 90 دن کا، پرویز خٹک صاحب نے جو بتایا تھا کہ 90 دن میں چینج لے کے آئیں گے، اور وہ اس میں وہ چینج ابھی تو نہیں تک وہ لائے، پلے گراؤنڈ نہیں وہ تو بنے. وہ بی آر ٹی کا ان خٹک لوگوں صاحب نے تو جو اسٹارٹ کیا ہے وہ بالکل نہیں صحیح ہے. ہوا. ٹھیک ہے بلین آپ سی کا جو ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. ان لوگوں نے کہا تھا لٹا سسٹم جو ہے وہ پورے اس میں جو ہے کمپیوٹرائز زمینوں نہیں کا، کیا. ٹھیک وہ ہے، نہیں دو ہوا. چیزیں آپ نے بیان کی جتنے ہیں بل صوبے ان کے سعید صاحبہ. پاس ایک تو ہوئے آپ ان نے کے خان صاحب کے امپلیمنٹیشن حوالے نہیں سے ہے. ملاقات پہ بات کر لی، بالکل بھی اور دوسرا کارکردگی. دونوں باتیں آپ کی بالکل آ گئیں، اور میں چاہتا ہوں احمد اویس صاحب بھی ان کا جواب دے دیں. ایک تو کارکردگی تو ظاہر ہے کے پی کے حوالے سے وہ بھی ٹاپک ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی احمد اویس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑکیں ظاہر ہے آپ ماریں گے، سیاسی گفتگو کریں گے تو پھر تو ملاقاتیں نہیں ہوں گی. وہ جناب بڑھ کے کیا ماریں گے؟ یہ پہلے اپنے گربان میں تو جھانک کے دیکھیں، یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح جا کے پارلیمنٹ پہ قابض ہوئے ہوئے ہیں. یہ کسی کو کیا بات کریں گے؟ ایک جائز آدمی جو ہے، جو الیکشن جیتا، جس کی پارٹی الیکشن جیتی، وہ یہ باتیں کرے تو وہ سیاست ہو گئی. اور یہ ناجائز قابض ہو گئے وہاں پہ، تو یہ حکومت بن گئی اور یہ بڑے خیر خواہ ہو گئے. یہ تو ساری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کا، کہ آپ نے ایسی حکومت بنائی پاکستان کے اندر کہ جو ان الیکٹڈ لوگوں کی حکومت، پاکستان کا آئین ختم کر دیا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، پاکستان کے جوڈیشری کو بالکل نکارہ کر دیا. وہاں پہ اب صرف تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کو بالکل غائب کر دیا بیچ میں سے. یہ تو نظام چل رہا ہے. اوور رائڈنگ آف جو ہے ایگزیکٹو اوور جوڈیشری اس حد تک آ گئی. اب تو رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا. اب ڈسپوٹک رول ہے وہاں پر. آپ یہ ان حالات میں آپ بیٹھ کے آپ کو زیب دیتا یہ کہیں کہ جناب یہ یوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک آدمی آپ میں سے جو اس وقت پرائم منسٹر سے لے کے ڈاؤن دی لائن جو بڑے بڑے عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بتا تو دیں کتنے کتنے ووٹ لیے. کھولیں ذرا کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر. تو آج قوم میں شعور تو آ چکا ہے. آج جس وقت یہ پینڈولم کا سوئنگ بدلے گا تو اس وقت پتہ لگے گا کہ دیکھو کہ ان کو کس قسم کی اسی آئین کے تحت جو سزائیں ملیں گی، پتہ لگ جائے گا ان کو. اچھا سر، کیا یہ انہوں نے اس جیل ملک کے ساتھ. احمد اویس صاحب، جیل رولز کے مطابق کیا سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے اور کیا روکا جا سکتا ہے ان کے وکلا کو؟ وہ جناب یہ رول وہ تھے جو انگریزوں نے بنائے تھے. سر 78 میں پھر دوبارہ ابھی تو اس پہ چینجنگ آئی نا کچھ. نہیں نا، وہی چلے آ رہے ہیں نا. اسی میں آپ وہ ایک نام بدل دیے، وہی رول چلے آ رہے ہیں. اور وہ ان کو سوٹ کر تھا، وہ انہوں نے بنائے. اور ابھی پیچھے نواز شریف جیل میں تھا تو عمران خان روزانہ آپ وہ ڈیٹیل نکال کے دیکھیں نا، کتنے سینکڑوں لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اور وہاں پہ بیٹھ کے کوئی وہ نفل پڑھتے تھے بیٹھ کے. کھانا بھی ان کا گھر سے آتا تھا اور خواجہ آصف دیگر لوگ سب ملا کچھ گھر کرتے سے تھے. آتا تھا، ہر چیز گھر سے آتی تھی. پھر اس کے بعد ہر ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوتی تھی. یہ بات تو یہ درست ہے. کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ صوبیہ مطلب ہے کہ جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جب بات تو ہے، کیونکہ ریکارڈ جو پر آدمی صوبیہ دیکھیے شاہد صاحبہ، سیاسی آدمی اگر جیل میں ہے، میاں صاحب جیل میں تھے تو ظاہر ہے ان کے جتنی پارٹی کے لوگ تھے ملنے جاتے تھے، تو وہ ظاہر ہے موسم پہ بات تو نہیں کرتے ہوں گے نا، سیاسی حوالے سے بات بھی ہوتی تھی، اور کس طرح مہم کو آگے چلانا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، تمام باتیں ہوا کرتی تھی. تو آپ ہی سمجھتی ہیں کہ اس وقت اگر یہ جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر وکلا کو آپ روک لیں گے کسی بھی ملزم یا مجرم سے ملنے سے، تو یہ تو خلاف قانون بات ہے. دیکھیں ان کو یاد ہے جب عمران خان کہا کہ وہ امریکہ میں تھے نا، جی جی. جب وہ ایک گیدرنگ میں کھڑے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ اب میں جاؤں گا تو ان کا اے سی بند کروں گا. یہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ میں جاؤں گا اس کا کھانا بند کرواؤں گا، اس کا جاؤں گا تو اس کا یہ تو نہیں کروں کرا گا. سکے تھے، لیکن یہ بند بات تو بھی کچھ بھی ذہن میں نہیں ہوا رکھیے، تھا. انہوں نے کہا تھا بند لیکن تو ایسا نہیں ہوا ہوا نہیں تھا. دیکھیں اس نے جو اعلانات کیے تھے وہ یاد ہے نا، وہ جس طریقے سے، یہ اس کا کام تھا کہ یہ جیلر کا کام تھا.
تو نہیں پھر ایسا ہوا نہیں، انہوں نے کہا وہ کس طرح دیکھیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر انتقام لے رہے ہیں؟ انتقام نہیں میں لے رہے، یہ تو آپ اس لیے تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم یہ کریں گے. یہ اپنا وقت یاد کر رہے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں ابھی جو ہوتا ہے ہماری اس میں وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ دیکھ کے عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات کروائے، یا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون اس کا ملاقات کرواتا ہے. ان کو معلوم ہے نا، سہیل آفریدی صاحب کو جب فون کیا تھا، سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا میری ملاقات کرا دیں، تو انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے پوچھا انہوں نے؟ تو میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ان کا وزیر اعظم صاحب نے تو میاں صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان معصوم ہے نا ماشاءاللہ، نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا تو اس نے ٹھیکہ لیا تھا مریم بی بی کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کیمرے لگائے تھے ان کے اس میں، وہ یاد نہیں ہے ان سب کو کہ ان کو کیا حالات ہوئے تھے. وہ جو مریم بی بی ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ میں فرائی پین کے ساتھ جو ہے اپنے وہ کپڑے استری کرواتی تھی ادھر سے، اگر وہ جھوٹ بولتی تھی وہ یاد نہیں ہے. ابھی اس کے لیے تو کافی اب امتیاز جیل میں اب استری کر کے کپڑے تو کیا پہننے کسی نے. 35 لاکھ کا کھانا کھا رہا ہے، 35 لاکھ کا سرکاری. اور ساتھ میں اب دیکھیں کس طریقے سے جو ہے ابھی 12 انڈے ایک وقت کا آتا ہے، وہ جو سارا اس نے بتایا کہ کسی کے مطابق اس کو کھانا مل رہا ہے. یہ کافی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے. اچھا وہ تو ایتھلیٹ ہے نا، 12 انڈے کھا رہا ہے تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اس کے لیے جو ہے ٹریڈ مل لگایا ہوا ہے، اور بھی اس کے لیے نواز شریف صاحب نہیں کرتے ہوں گے ایکسرسائز، ورنہ وہی مانگ لیتے. میاں صاحب نہیں کرتے ہوں گے نا ایکسرسائز، وہ ایکسرسائز کرتا ہے. اس نے کہا جی میرے لیے یہ کم از کم مشین دے دیں میں ایکسرسائز کر لوں. میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایکسرسائز کے لیے پورے بیرک کو خالی کیا گیا ہے، اس کے لیے جم بنایا گیا ہے، اور کتنی سہولتیں دیے جائیں. ان کو شکریہ ادا کرنی چاہیے. کتنے کتابیں ہیں ان کے پاس، ٹی وی ہے، اس کی تصویریں پہلے بھی ریلیز ہو چکی ہے. کہاں تصویر آئی ان کی؟ ایک تصویر جیل سے، ایک تصویر تھی صرف جو زوم پہ آئے تھے وہ سپریم کورٹ میں، اس پر انکوائری ہو گئی کہ جناب تصویر دکھائی کیسے. اچھا تصویر نہ دکھانا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ تو مجھے تو ایٹ لیسٹ پتہ نہیں ہے. آپ کو بھی نہیں پتا، وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، یہ کس کو پتا ہے پھر؟ دیکھیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن واٹ ایور وہ جو بھی ہے، یہی تو مسئلہ ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جن کو پتا ہے پھر ہم انہی سے مذاکرات کریں گے. ہاں مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ اس کے تصویریں کیوں نہیں ریلیز ہو رہی ہیں. مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کی طرح بس ہم بھی سادہ ہی ہیں. کسی اور جیل میں کسی اور کی بھی تصویریں ریلیز نہیں ہوئی ہے. وہ 1-2 دفعہ میرے خیال سے وہ پہلے بھی ہمارے وہ ہوئے تھے، اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ جیل میں کسی کی تصویر نہ. صوبیہ شاہد صاحبہ، میاں صاحب جیل سے جب آتے تھے سپریم کورٹ میں تو سارے کیمرے لگے ہوتے تھے، ہم سب کور کرتے تھے صحافی جا کے وہاں. خان صاحب آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہاں ہیں کیونکہ ظاہر دکھا نہیں سکتے نا. نہیں میرے خیال سے خان صاحب کی جو اس کے جو کوٹ آتے ہیں تو وہ جیل کے اندر ہی ان کا ہو رہا ہے، باہر اس کو نہیں لے کے آ رہے ہیں. کیوں باہر کیوں لے کے نہیں آ رہے؟ تو میرے خیال سے مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا کہ ہوگے ان کے، کیونکہ جس نے وہ باہر آتے ہیں تو انتشار پھیلاتے ہیں، ملک کے لیے خطرہ ہوگا. جس طرح وہ باتیں پھر آگے سے کرتے ہیں اور لوگوں کو 9 مئی کے واقعات. اچھا لیکن اس کا بتائیں آپ کو، چلیں اس کا تو نہیں پتا. اچھا چلیں اس کا نہیں پتا آپ کو. زیادہ توقعات ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو فیصل وابڑہ صاحب اب حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں چونکہ کل جو ہے پھر سیاسی باتیں کی ہیں باہر آ کے ان کی بہنوں نے، تو اب فیملی کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصل وابڑہ صاحب اپنے آپ میں اس سے بول رہے ہوں گے یا اپنے ذرائع سے بول رہے ہوں گے، اپنے اس کا کوئی ہے. ہماری حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرے خیال سے فیملی کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور نیکسٹ ان کی جو ہے ان کے بیرسٹر گوہر کی اور ان سب کی بھی جمعرات کو، کل جمعرات ہے تو انشاءاللہ ان کی بھی ملاقاتیں کل بھی ہو جائیں گی. چلیں جی کل بھی ہو جائیں گے. احمد عویس صاحب یہ صوبیہ شاہد صاحبہ تو کہہ رہی ہیں خیر کل ملاقاتیں سب کی ہو جائیں گی، لیکن خبریں آ رہی ہیں جس طرح فیصل وابڑہ صاحب آپ کو معلوم ہے اگر وہ کہتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے بات ان کے پاس ہوتی ہے. ایکسیپٹ اس کی یہ جو سہیل آفریدی ہے اس کی ملاقات نہیں ہوگی، باقی میرے خیال سے سب کی ہو جائے گی کل. سہیل آفریدی کو نہیں دیں گے جی اجازت. 4-5 کروڑ صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو تو صاف طور پہ منع صوبیہ صاحبہ بھی کر رہی ہیں کہ ان کی نہیں ہو سکتی. احمد عویس صاحب پھر کیا لائے عمل کیا ہوگا اگر سی ایم نہیں مل پا رہے، وکلا بھی نہیں مل پا رہے، اور کل جس طرح بات ہو رہی ہے کہ مشکل ہے کل بھی ملاقاتیں، لیکن صوبیہ شاہد صاحبہ پازیٹیو سوچتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی ہو جائیں گی.
نہیں ہوں گی کل ویسے، آئی ایم شیور، لیکن چلو ہو جائیں گی تو اچھی بات ہے. ہاں نہیں ہوں گی، یہ تو لگ ہی رہا ہے کہ نہیں ہوں گی، لیکن پھر لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے نیا عمل تو پھر دیکھیے بات سنیے نا، اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے نا. دیکھیں جب جس ریاست کے اندر آئین اور قانون بھی مس ہو جائے، مائنس ہو جائے، بیچ میں سے ایلیمینیٹ ہو جائے، تو پھر وہاں پہ سوائے پروٹیسٹ کے اور ایوانوں سے نکل کے سڑکوں پر، بازاروں میں، کھلی جگہوں کے اوپر مظاہرے آج کم ہیں، کل زیادہ ہوں گے، پرسوں اور زیادہ ہوں گے. لوگ جوائن کرتے جائیں گے. اور کیونکہ یہ بات کر رہی ہیں کہ صوبہ وہاں کی کے پی کی کہ دیکھو وہاں کے حالات، آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں. 25 کروڑ آبادی میں سے آج ان کی حکومت میں 50% آبادی بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. 12 کروڑ. 12 کروڑ سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن. اور آپ کو پتا بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ لائف کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ شیلٹر نہیں ہے رہنے کے لیے، بالکل 2 وقت کا ایک گھر کھانا کے نہیں کھانا ہے. نہیں کھا سکتے، بالکل 1 وقت کا کھانا مشکل. اور پھر اس کے بعد اتنا کپڑا نہیں کہ پورا جسم ڈھانک سکے. پھر کوئی بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں شکل نہیں دیکھی کسی نے، کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اور آپ نے 2 سال سے ان کی حکومت بڑھ گئی، دو بجٹ آئے، 24 کا بجٹ آیا، اب 25 کا بجٹ آیا. ایک پروجیکٹ، ایک لائن کہیں لکھی ہوئی پورے بجٹ میں بلو پاورٹی لائن کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے بہتر بنانے کے لیے کوئی ایک تدبیر، کوئی ایک بجٹ، کوئی ایک پروجیکٹ آیا ہے؟ اچھا نام نہیں، تک دیکھیے ہے. یہ تو بات حقیقت ہے، اس کو صبح شاہ شاید مانے نہیں مانے، لیکن اس وقت معیشت کی تو برا حال ہے. لیکن سر ایک اور بات، کل خان صاحب کی ملاقات کے بعد ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور اس میں جو گفتگو کی ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو نشانہ بنایا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میری پارٹی کے جو لوگ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ میر جعفر صادق ہیں. اچھی بات. اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباکن ہیں، اور سہیل آفریدی کو پیغام انہوں نے دیا ہے کہ جی فرنٹ فٹ پر وہ کھیلتے رہیں. سر یہ اسٹیبلشمنٹ کی بار بار خان صاحب جو ہے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں. اب آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ جہاں پہ پرائم منسٹر یہ کہہ دے مبارکباد دینے کے ساتھ ہی کہ اچھا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا، اسکول کے بچوں کی طرح کہ میں ہیڈ ماسٹر سے یا اپنے اسکول ٹیچر سے پتہ کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا جی کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو جہاں یہ کیفیت ہوگی وہاں پہ آپ بتائیے کہ وہاں پہ رول آف لا کہاں چلا گیا، وہاں پہ قانون کی بالادستی کا نظام کہاں چلا گیا، آئین کہاں چلا گیا، عدالتیں کہاں چلی گئیں. جس ملک میں 5 ججز نے یہ کمپلینٹ کی کہ جناب دیکھیں ہمارے یہ گھروں کے اندر کیمرے لگائے ہوئے انہوں نے اور وہاں سرولنس ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ جاسوسی کرتے ہیں، ہمارے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ ایجنسیوں والے لوگ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایجنسیوں کے ان آفیسرز کو پکڑ کے سزائیں دیتے سخت قسم کی، آپ نے ان ججز کا وہ حال کر دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو آپ ایسے ملک میں آپ بتائیے کیا کیفیت ہے، ایک جج کی کیا کیفیت ہے؟ تو جہاں پہ یہ کیفیت ہوگی وہاں پہ آپ یہ محسوس کریں کہ کن حالات میں زندگی کے دن جو گزر رہے ہیں، اور لوگ جو ایک طرف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی طاقت کا جواب طاقت سے دیں. تو کنفرنٹیشن کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ لے کر جا رہے ہیں. میاں یہ صاحب بڑی تو خطرناک سامنے آئے ہیں صورتحال ہے. جی. صوبے شاہی صاحب گفتگو سن رہی ہیں آپ؟ تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنے وہ ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو کہا، انہوں نے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو یہ ساری باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے باہر بھی وہ نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے. احتجاج ویسے جمہوری دور میں تو یہ کہا جاتا ہے احتجاج حق ہے اپوزیشن کا. علی بھائی میں حیران ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں. یہ لوگ بھول جاتے ہیں جب وہ عمران خان کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارے باپ ہے اور یہ ہے، اور ان کا جو کرنل بیٹھا ہوا تھا اور اسمبلی کو چلا رہا تھا، اور ان کے لیے جو ہے کوئی بل بھی پاس کرتے تھے تو یہ ان کے پاس جاتے تھے کہ یہ بل پاس ہونا ہے، اس میں بندوں کو مکمل ہاں کرے یہ نا. خان صاحب نے اعتراف کیا تھا اس ٹھیک ہے، بات کا. ہاں
وہ خان صاحب ہے وہ وقت کہاں گیا؟ یہ کیوں یہ پتہ نہیں یہ لوگ اس وقت کو یاد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جب آ رہے تھے اور ان کو 2018 میں ان کا مینڈیٹ نہیں تھا تو پھر یہ ان لوگوں نے کیوں ہیلی کاپٹر میں وہ MNAs کو ادھر ادھر لے کے جا رہے تھے؟ اور وہ اس وقت ادھر تھے جو سینٹ میں ہے، وہ سنجرانی تھا، پتہ نہیں کون وہ جو چیئرمین تھا سینٹ، جس کو ووٹ ڈالے گئے اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا کون سا، وہ ان ووٹوں کو کیوں ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا؟ وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ غلطیاں ہیں PTI کی. ٹھیک ہے نا؟ اور اچھا لیکن اور وہ فیض اچھا یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات صوبیہ صاحبہ جب یہ لوگ فیضیاب ہو سوال رہے تو سن لیں، تھے، یہ باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، لیکن ان باتوں سے پھر آپ کے پارٹی نے کیا سیکھا؟ آپ جس وقت جو لوگ حکمران ہیں انہوں نے کچھ سیکھا ان چیزوں سے؟ دیکھیں جب ہم اس وقت کو یاد کریں جب میاں صاحب اور بینظیر بھٹو جو ہے وہ مری میں ایک معاہدہ ہو گیا اور اس پہ چلنے لگے تو کندھا کس عمران خان نے آگے کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف آئے اور اس نے جس طرح سٹینڈ لیا اور کھڑے ہو گئے تھے، نہ ایکسٹینشن دے رہے تھے راحیل شریف کو، نہ آگے سے وہ کر رہے تھے، خود اپنی مرضی سے چلا رہے تھے، تو آگے کون آ گیا؟ نہیں تو پھر کندھا عمران خان آ گیا. یہ باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن جو دیا، صوبیہ صاحبہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن جو تاکہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں، ان کو کرسی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو کرسی نہیں ملے گی کیونکہ ان میں وہ اہلیت ہی نہیں. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ لوگ غریب ہیں اور کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، یار ایک وقت کا کھانا تو ملتا ہوگا نا. لیکن ان کا جو وزیر اعظم تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ سری لنکا کی طرح جو ہے ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں، پاکستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ یاد ہے وہ باتیں؟ اگر یہ ملک ساتھ بھی ہے نا تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے ساتھ تو 4 موسم ہے. اگر گرمی بھی جائے تو آگے سے ہر نہیں 4 موسم ہے تو اس میں حکومت کا تو ظاہر تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی محنت کرنا چاہے تو ہر جگہ سے ہے جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اتنی مائنس میں ہماری ہے یا اتنی گرمی ہے ہماری کہ 100 سے 60-70 پہ گرمی پہ جا رہے ہیں کہ وہ بغیر اس کے نہیں چل سکتے. ہماری تو اللہ کا شکر ہے جو ہمارے سرزمین ہے، پوری دنیا میں ہماری ملک کی طرح ملک نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. لوگ ہر قسم کے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں جہاں بھی ہو وہ تو وہ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ ہم تو اس سچویشن میں آئے تھے 2020 اور اچھا بات سنیں صوبیہ صاحبہ دیکھیے یہ تو ہمارے ہاتھ سے پاکستان جا رہا ہے. چار موسم اللہ نے ہمیں دے دیے، سمندر اللہ نے دے دیا، دریا اللہ نے دے دیے، ہم نے تو دریا بھی آگے پیچھے کر دیے، لیکن بہرحال ساری چیزیں تو قدرت کی جانب سے تحفہ ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے. لیکن حکمرانوں نے ہمیں کیا دیا ہم تو وہ بات کر رہے ہیں نا. آج آپ کی حکومت ہے تو آپ سے سوال ہوگا کہ جناب آج اگر بے روزگاری ہے، آج اگر صحت کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن پہ توجہ نہیں ہے، معیشت کا برا حال ہے، تو ظاہر آپ ہی سے پوچھا جائے گا. خان صاحب تو ایک حکومت تو نہیں ہے نا ان کی. ہاں KPK میں سوال ہوگا ان سے کہ بھائی کیا کارکردگی رہی ہے ابھی آپ کی، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جی پرانا دور ان کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیں پنجاب، اگر میں آپ کو بتاؤں 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہے اپنی ترقی کے اس میں اور اس پہ. ٹھیک ہے، جو بھی اب ہر صوبہ کر رہے ہیں. پنجاب کا دیکھ کے روزانہ مریم بی بی نے جس طرح کام سٹارٹ کیا ہے، جس طرح دیکھیں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پنجاب اور لاہور کو دیکھیں آ کے اور جا کے پچھلے ہماری KPK کو 12 سال سے پہلے دیکھے تو جس طریقے سے پنجاب کو ترقی ملی ہے، جس طرح ان کی آپ ہمارا ایجوکیٹڈ بندہ لے جائیں ادھر کی اس پنجاب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے. آپ کو میں بتاؤں پنجاب میں جو چینج ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. جب ہم آتے ہیں ادھر ان کو سب کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے KP کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہمارے لوگوں کو اب دیکھ رہے ہیں، آؤٹ آف اسکول بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ابھی تک ہمارے وومنس کو 2011 میں نیشنل پارٹی کے وقت میں ہمارا ایکٹ پاس ہوا ہے کہ انہیریٹنس وراثت کی اس میں. اگر آپ کو میں بتاؤں ابھی تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کتنے بل یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کتنے بل پاس کیے، اس میں سے ایک ہیلتھ میں 17 ایکٹ پاس ہوئے، بل پاس ہوئے ہیں، لیکن ایک کے رولز نہیں بنے، ایک کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اس طرح ایجوکیشن میں پاس ہوئے، ایک کا نہیں ہوا. اب یہی ہو رہا ہے جس طرح MTI ایکٹ کو لے کے آئے. برقی جو تھا ان کا عمران خان کا جو کزن تھا 80 لاکھ روپے کے 1 کروڑ روپے مہینے کا سیلری لے رہا ہے، امریکہ میں بیٹھتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے لیپ ٹاپ اوپن کر لیتا ہے، ان سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے.
میرا خیال میں جا رہا ہوں کہ ٹائم ہو گیا آپ کے سر آخری کمنٹ اب کے میں چاہوں گا احمد عویس صاحب. سر آخری سر آپ آخری کمنٹ آپ یہ بتائیے احمد عویس صاحب کہ یہ بار بار گورنر راج کی طرف بات جاتی نظر آ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر کریں گے بات نہیں مانیں گے تو یہ تو ہوگا. کیا گورنر راج آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے KPK میں لگانا؟ تباہی ہے. ایک صوبے میں پہلے آگ لگی ہوئی ہے, ایک آپ گورنر راج لگا دیں گے تو عوام اور حکومت بالکل ایک اپوزٹ ہوں گے ایک دوسرے کے. اور جب ایک پیج کے اوپر عوام اور حکومت نہیں ہوں گے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اور زور پکڑ لیں گی. یہ تو بڑا سمپل اصول ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ غلطی ہوگی حکومت کی. چلیں بہت شکریہ احمد عویس صاحب آپ کا, یہ صوبہ غلطی شاہد نہیں صاحب آپ ہوگی, یہ دونوں کا بہت بلنڈر, شکریہ. اصل میں بات یہ یہ ہے بلنڈر. کہ جس طرح آپ دونوں کی گفتگو ہے, دونوں کا بہت شکریہ صوبہ شاہد صاحب آپ کا بھی, احمد عویس صاحب بھی, کہ دونوں کی جو گفتگو سے نتیجہ یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بالکل ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. جو کچھ PTI نے کیا وہ بھگت رہے ہیں, لیکن آپ نے ان چیزوں سے کیا سیکھا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سیکھا کیا ہے اور ملک کو آگے کس طرح لے کر کے جائیں گے, یہ وہ بہت اہم چیز ہے. اچھا جی, ایک اور بڑا اہم ٹاپک بات کریں تھوڑا سا اب شہر قائد کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوششیں کریں گے. جو سانحہ نیپا کے حوالے سے گزشتہ روز بھی ہم نے پروگرام کیا تھا, تو اس کے حوالے سے آج جو رپورٹ آئی ہے KMC کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی نیپا چرنگی واقعے کے ذمہ دار BRT, یعنی کہ وہاں سے جو سڑک بن رہی ہے BRT کا منصوبہ ہے پورا, اور مارٹ جو وہاں شاپنگ سینٹر جو بنا ہوا ہے جہاں سامنے, ان کو قرار دیا گیا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. مطلب 3 سال 3.5 سال کا وہ بچہ مین ہول میں, کھلے مین ہول میں گر کر, اور پھر اس کے بعد اس کو 24 گھنٹے پہ نہیں ہوئے تھے, ایک اور واقعہ پھر ہوا گلشن میں ہی, لیکن خیر اس بچی کو بچا لیا گیا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اسی سال کی بات کی جائے تو گزشتہ روز تمام اخبارات نے خبر شائع کی تو 19 بچے ہیں جو اس طرح کھلے مین ہولز میں گر کر جاں بحق ہوئے ہیں. اور صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے سندھ کا یہ حال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے, چوتھی حکومت ہے, 17 سال ان کو ہو چکے. میئر کراچی بھی انہی کا ہے, دیگر شہروں میں بھی تقریباً انہی کے میئرز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں پہ توجہ آخر کیوں نہیں دی جا رہی, اس پر ہم بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا اور کیا اس طرح سے معاملہ چلتا رہے گا کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے. ابھی آپ کے سامنے اعجاز الحق صاحب موجود ہیں جی, MKM پاکستان کے سینئر رہنما ممبر ہیں سندھ اسمبلی. بہت شکریہ. اعجاز کیا کہیں گے اس واقعے کا؟ انہوں نے کہا جی انکوائری کرائیں گے, اور انکوائری کے بعد KMC کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا ذمہ دار BRT اور مارٹ, وہ شاپنگ سینٹر جو وہاں سامنے بنا ہوا ہے, ان کو قرار دے کر جان چھٹ گئی. کل ہم نے نجمی عالم صاحب کچی آبادی کے منسٹر ہیں, ان سے بات کی تھی. بحثی کی انتہا یہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جی بچہ مر گیا, اب کیا ہو سکتا ہے, مطلب یہ کیا جواز ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ حکومت میں, ہم نے ان کے ساتھ بھی ظاہر سوال تھا, اس کا یہ جواب دے کے چلتے بنے. آپ کیا کہیں گے, ذمہ دار کون ہے, اور کیا اس طرح جاری و ساری یہی سلسلہ رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, بڑوں کے تو موبائل چھیننا, گھروں کے دروازے مار دینا, کچی سڑکوں کے گڑوں کے درمیان کہیں کہیں کو سڑک نظر آ جاتی, کیا کہیں گے آپ؟ علی بھائی, سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے ایک انتہائی اہم نوعیت کا جو واقعہ کراچی شہر کے اندر ہوا ہے, بلکہ واقعہ نہیں واقعات ہیں, اس کے لیے آپ نے مجھے سانحات ہیں بالکل. مدعو کیا. ہاں بالکل, واقعات ہیں, سانحات ہیں. دیکھیں, میں جو کل آپ کے پروگرام پہ کچی آبادی کے منسٹر صاحب نے بات کہی ہے بہت حیرت انگیز ہے, اور جس لہجے میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, بچہ تو انتقال کر گیا, ہلاک ہو گیا, شہید ہو گیا, جو بھی ہے, تو پھر مجھے خوف ہے اس بات کا. کراچی شہر, یقیناً آپ صحافی ہے, آپ کو بھی علم ہے کراچی شہر جس طریقے سے رنگ بدلتا ہے, کراچی کے حالات جس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں, میرے منہ پہ خاک ایسا نہ ہو. پرسوں اورنگی ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا ہے جس پہ لوگوں نے ڈکیت کو جلا دیا ہے. جی, بڑا المناک واقعہ ہے, اور کھمبے سے باندھ کر. انسانیت سے گری ہوئی وہ ایک حرکت تھی لوگوں کی طرف سے بھی. لیکن مجھے خوف ہے اس بات کا کہ لوگ جس طریقے سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں, کل کو خدا نہ خواستہ میرے منہ پہ خاک, نجمی عالم جیسے لوگوں کو یا نجمی عالم جیسے لوگوں کے بچوں کو, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگ غصے میں آ کر عام لوگ جلا دیں, مار دیں, اور پھر نجمی عالم صاحب کے لہجے میں جواب دیں اب تو ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں, غصے میں کر دیا. اللہ نہ کرے ایسے واقعات ظاہر قانون اپنے ہاتھ میں لیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں بہت اچھی زیادہ. بات نہیں ہے, لیکن امید کس سے کیا جائے, یہ جواب کوئی حکمران نہیں دے سکتا. علی بھائی, یہ حکمرانوں کا لب و لہجہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ حادثات ہو گئے تو کیا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے, آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے
جو ووٹ کا تقاضا لوگوں سے کیا تھا، انہی عہد و پیما کی صورت پہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، پانی کی دستیابی ہوگی، سیوریج کا نظام بہتر ہوگا، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ دیا جائے گا، صحت دی جائے گی، اور ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے گا. یہ بڑے بڑے نام ہیں نا، ایشوز ہیں. آپ درکنار کے یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ کے شہر کے اندر جو فائنینشیل ہب ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے پورے پاکستان کا، یہاں پر بچے، معصوم بچے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے، مین ہول کے کور نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، سوالیہ نشان ہے سندھ حکومت کے لیے. ہم تو دیکھیں یہ جو بات ہے نا علی بھائی، اچھا انہوں نے یہ کہا اعجاز ایک جیسے ہوتے ہیں، میئر اس کے اوپر ڈھکن پالیٹکس نہیں کی جا نہیں سکتی. لگائے گا، یہ میئر کا کام نہیں ہے ڈھکن لگانا، یہ پھر جماعت اسلامی پہ ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں جی بارش کا پانی تھا اور یہاں نالا بنایا، اور مطلب اپنی جواز پیش کر دیے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس طرح کے واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے پہ ڈال کر بڑے ذمہ نہیں ہو سکتے. جماعت اسلامی کے بھی ظاہر ٹاؤن ناظم موجود ہیں، پیپلز پارٹی کا میئر موجود ہے، پیپلز پارٹی کا وزیر بلدیات موجود ہے، سندھ میں حکومت ہے مسلسل چوتھی. 17 سال کہتے کہتے اب 18 سال، 18ویں سال پہ آ گئے ہم. 18 سالوں سے متواتر حکومت ہے، اور پاکستان کا اتنا بڑا شہر سندھ کا جو ہے وہ دارالخلافہ، یہاں پر بچے اگر گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اور بچوں ماؤں کے لال چھینے جا رہے ہیں، تو بڑا المناک صورتحال ہے. آپ کے ایم سی پہ ڈالیں، پھر کے ایم سی، ٹی ایم سی پہ اچھا آپ ڈالیں. لوگوں کو بات اعجاز یہ ہے، یہ بتائیے صرف بات اسمبلی میں ذرا جو علی بھائی جی جی ایک منٹ مجھے دے دیں. جی جی المیہ یہ ہے کہ بھائی اس شہر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن. کیا ڈھکن لگانا اس کا کام نہیں تھا؟ کیا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا چیئرمین کون ہے؟ وہ میئر صاحب نہیں ہے، اور میئر صاحب کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر بلدیات نہیں ہے، اور وزیر بلدیات صاحب کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ مراد علی شاہ نہیں ہے. کیا یہ پوری چین پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے؟ بالکل. بجائے اس کے کہ نادم ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ایکسکیوز کر کے، معذرت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے اور عہد کرتے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو، اس طرح کے آپ احکامات صادر کرتے اور حکمت عملی بناتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بچہ تو مر گیا، کیا کر سکتے ہیں، اس اللہ پہ نہ کرے آپ کے گھر بالکل سے مرے. آپ کے گھر پہ نہ ہو اللہ کرے سر. لیکن اچھا اعجاز اپوزیشن کے طور پہ ظاہر آپ موجود ہیں سندھ اسمبلی میں، وہاں بھی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، تو وہاں کیا جواب ملا وزیر بلدیات کی جانب سے؟ دیکھیں وزیر بلدیات صاحب نے کل ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم، ظاہر سی بات انہوں نے بالکل اس تکلیف کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اس کے اوپر ہم پراپر انکوائری کریں گے اور حکمت عملی بنائیں گے، آئندہ اس طرح کے ایشوز نہ ہو. لیکن جس طرح کا رپورٹ انہوں نے بی آر ٹی پہ لگا کے کیا، ہو سکتا ہے بی آر ٹی کا ایشو ہو. ارے بھائی کسی کا بھی ایشو ہے، یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو 70% ٹیکس دیتا ہے، اور پورے اندرون سندھ کو چلانے کے لیے، اب میری یہ بات بری لگ جاتی ہے میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، پورے سندھ کو پالتا ہے 97% دے کر. اسی شہر کے ساتھ آپ اتنا سوتیلی ماؤں والا سلوک کرتے ہیں، گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. اور وزیر بلدیات صاحب کی جو بات ہے وہ باتوں تک محدود ہے، اور اگر باتوں تک محدود نہیں ہوتا، اب تک کراچی شہر کے اندر انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا، کم از کم مین ہولز کور کے اوپر انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا. اتنی بڑی آپ کی اکانومی کسی کراچی شہر سے آپ ریکوری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پوری 18 سالہ حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور آپ نے ابھی مجھے بتایا، میں خود بھی دیکھ رہا تھا، ایک بچی اور گری ہے، بالکل. اللہ نے اس کو بچایا، اور اس کے علاوہ متعدد واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں جو بچہ انتقال کر گیا ہے وہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا، اس کے علاوہ جو بزرگ گر رہے ہیں، جو خواتین گر رہی ہیں، اور متواتر جو واقعات ہو رہے ہیں، میں صرف مین ہول کور کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی تک میں نے تو کم از کم یہ نہیں دیکھا کہ انقلاب برپا ہو گیا ہو اور اپنی غلطی سے انہوں نے سیکھا ہو. حکمران تو یہ ہے نا، جواب انہوں نے دینا اور کسی نے نہیں دینا ہے، حکمرانی ان کی ہے، نہ اچھا صرف آپ یہاں کی دینا ہے، پارٹی اور کی اللہ کے جانب حضور سے بھی جواب دینا ان کو. بالکل اس طرح کی ظاہر ہے 148 شامل آپ کرانا چاہتے ہیں، وہاں بھی پیپلز پارٹی مزاحمت کر رہی ہے اور شامل نہیں کرانے دیا گیا. پھر آپ کی پارٹی کی جانب سے صوبے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ بھئی یہ نہیں کر رہے آپ، تو پھر یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر سطح بھی صحیح، صوبہ تو بنے گا. لیکن جیسے یہ بات باہر آئی، خالد مغل صاحب نے کہا، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے. انہوں نے کہا جی مرسوں سندھ والی بات پھر دہرائی، انہوں نے کہا جی سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا حل رہ جاتا ہے سر اس کا؟ میں بھی خالد مقبول صدیقی بھائی والی بات دہراؤں گا، ہمارے لیے سندھ دھرتی ماں نہیں ہے، ہمارے لیے پنجاب دھرتی ماں نہیں ہے.
ہمارے لیے کے پی کے دھرتی ماں نہیں ہے, بلوچستان دھرتی ماں نہیں ہے, ہم انڈیویجول حیثیت کو نہیں مانتے. ہمارے آبا و اجداد پاکستان کے نام پر آئے تھے, اور پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور پاکستان کی بقا کے لیے اگر کسی صوبے کو تقسیم کرنا پڑتا ہے انتظامی صورت پر پاکستان کی بہتری کے لیے, تو ہم کریں گے اس بات کو. ہم تو آئین کو ماننے والے ہیں, ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں. کیا صوبوں کی بات کرنا, کیا انتظامی یونٹ کی بات کرنا غیر قانونی ہے؟ کیا اس کی بات کرنا آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کو تقسیم کر دیا گیا ہے؟ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے علی بھائی. ہم وہ لوگ بالکل نہیں دیکھیے، ہیں جنہوں نے یہی پاکستان سمجھانے کو والی توڑ بات ہے کر نا ان بنگلہ کو. دیش بنایا ہو نا علی بھائی, جنہوں نے پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنایا ہو اور مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں, اور ہم نے اور کی دوسری سالمیت کے اوپر, بقا اور کے اوپر دوسری بات کسی یہ کا ہے جو ہے کہ وہ بڑی برداشت اچھی نہیں انہوں نے کریں گے. مثال بھی دی. انہوں نے کہا جی ایک گھر میں اگر 3 کمرے ہیں, اگر 4 بنا لیں گے تو اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ تقسیم ہو گیا گھر. بھائی اپنی ضرورت کے مطابق گھر کے اندر آپ 3 کمرے کر لیں, 4 کر لیں, 5 کر لیں, اپنی ضرورت کے مطابق ہی ہوگا نا. ارے علی بھائی, میں چلیں آپ کی پروگرام میں ایک اور آپشن دیتا ہوں. خیر میرا قد تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں, لیکن میں ظاہر سی بات ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور تنظیم نے ایک حیثیت دی ہے, تو جی میں یہ کہتا ہوں آپ کچھ نہ کریں, آپ کچھ نہ کریں. آپ نے جو 18ویں ترمیم پاس کی تھی نا, انکلوڈنگ ہم نے بھی اس لیے اس پہ سپورٹ اس پہ کیا عمل تھا ہی کہ کر لیں, 18ویں صحیح بات ہے, ترمیم کی شکل اس پہ عمل کر لیں. اس پہ اس کے عمل اندر کر جو لیں. چیزیں لکھی ہوئی ہیں صوبوں کی خود مختاری, انتظامی طور پر پی ایف مالی سی, طور پر صحیح آپ بات کی ہے. ذات این کی ایف سی خود کر رہے ہیں آپ, مختاری پی ایف سی نہیں کیوں ہے, نہیں کر رہے؟ شہر بالکل کی اجاز, بہت خود شکریہ, بہت مختاری شکریہ. تھی, وقت وہ کی لوگوں قلت ہے, کی انشاءاللہ پھر حکمرانی زحمت تھی. دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. آج رپورٹ آ گئی جی, کے ایم سی نے رپورٹ میں نیپا چرونگی واقعے کا ذمہ دار بی آر ٹی اور مارٹ کو قرار دیا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب, ان 2 کو اگر کارروائی, 2 کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انکوائری طلب کہا جاتا ہے, کسی بھی معاملے کو دبانا ہے تو انکوائری بٹھا دیں, پھر انکوائری پہ مزید انکوائریاں بیٹھیں گی اور پھر رپورٹ کہیں بہت دور دب جائے گی اور ایک ثانیہ ختم ہوگا, پھر نئے ثانیے کا انتظار شروع کر دیا جاتا ہے کہ اب نیا ثانیہ ہوگا, کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ واقعہ ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے, پھر ہم یہ بات دہرائیں گے کہ اب نہیں ہونے دیں گے ہم. دیکھیے گا جناب, انکوائری ہو رہی ہے, ذمہ داروں کو تعین کیا جائے گا. ذمہ داروں کو تعین آج تک تو نہیں ہو سکا. اب دیکھتے ہیں ذمہ داروں کو تعین ہوتا ہے, انہیں سزائیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک لیے ہمیں دی اجازت. مولانا اقبال.